خدا کی راہ ہمیشہ بیر سر کٹا کے چلے، خدا کی راہ ہمیشہ بیر سر کٹا کے چلے۔ اب آئیے ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان اور 4 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی، لقب 3 ذکر کیے گئے، ایک زکی، ایک شہید، ایک ریحانت رسول، اور بعض نے 4 ذکر کیے۔ انہوں نے کہا کہ صفت رسول بھی جو ہے وہ آپ کا لقب تھا۔ جبریل امین نے آ کر کے مبارکباد دی۔ حضور کریم علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک شہزادے تشریف لائے، اور حضور کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع بہت پہلے ہو چکی تھی، ان کی پیدائش سے بھی پہلے۔ وہ واقعہ کیا ہے ذرا اسے بھی سن لیجئے۔ حضور کریم علیہ السلام کی پیاری چچی حضرت ام فضل بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی کی اہلیہ ہے۔ ایک رات انہوں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب و غریب جو ہے وہ تفرقات تھے۔ حضور نے فرمایا، اے میری پیاری چچی جان، یہ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کا چہرہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ تو بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کے جسم ناز کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا، میری جھولی میں ڈال دیا گیا، اس وجہ سے میں پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے میری چچی جان، یہ خواب تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ بھی مسکرانے لگ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب کیسے اچھا ہے؟ فرمایا ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، یاد رکھیے گا آج کل کے دور میں آپ دیکھیے الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یاد رکھیے ذاتی طور پر اسے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا، لیکن اللہ کے بتانے سے، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین بھی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی جانتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہے اور کس کے پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اب حضور کریم علیہ السلام کی یہیں پر آپ بات سنیے کہ حضور نے فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضور کو دیا، ابھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اور محبوب کے صدقے سے اپنے بے شمار نیک بندوں کو جو ہے وہ علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب حضرت امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہزادی کے یہاں ایک شہزادے تشریف لائے ہیں۔ حضور بہت خوش ہوئے اور حضور نے بہت جلدی تیز قدموں کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا کسی بھی نانا کو اپنے نواسے سے اتنی محبت نہیں ہوگی یا اپنے نواسوں سے اتنی محبت نہیں ہوگی کہ جتنی کہ حضور کو اپنے نواسوں سے ہے، اور اس دنیا میں کسی بھی نواسوں کو اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں ہوگی کہ جتنی کہ حسنین کریمین کو اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے سنا اچھا میری بیٹی فاطمہ کے یہاں شہزادے آئے ہیں، حضور کریم علیہ السلام فوراً فاطمہ کے یہاں پہنچے۔ حضور کریم علیہ السلام فوراً پہنچے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کو فوراً میری گود میں دو۔ چنانچہ خاتون آگے بڑھی، حضرت امام حسین کو اٹھایا، حضور کی گود میں دے دیا۔ امام عالی مقام نے جیسے ہی ننھی ننھی آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا تھا۔ تو گویا کہ پیدا ہوتے ہی
میرے امام نے جو چہرہ دیکھا وہ میرے رسول کا چہرہ دیکھا. اب میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ امام عالی مقام کے ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہی. میں تمہیں یہاں فرق بتاؤں. اذان ہم بھی دیتے ہیں، اذان آپ بھی دیتے ہیں. جب ہم پیدا ہوئے ہمارے بزرگوں نے اذان دی. آج بھی ہم بے شمار اسپتالوں میں جا کے اذانیں دیتے ہیں. مگر یاد رکھنا ہماری اذانوں میں اور رسول کی اذان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب فرق کیا ہے؟ الفاظ وہی تو ہیں، پھر فرق کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا ایک فرق تو یہ ہے یہ ہماری زبان ہے، وہ مصطفیٰ کی زبان ہے. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے یہ الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، وہ الفاظ مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہے ہیں. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو ہم اپنے بچوں کے کانوں میں اذانیں دیتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مگر یاد رکھنا ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. بتاؤ دیکھا ہے؟ دیدار کیا ہے؟ ہم میں کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. حضور اذان دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے میرے بیٹے حسین گواہ ہو جا، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ جس نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے، اب میرے رسول نے اذان دی، اقامت کہی. اگر صرف اسی پہ گفتگو کروں صبح ہو جائے گی، خدا کی قسم گفتگو ختم نہیں ہوگی. اب میرے رسول نے کیا کیا؟ اپنی زبان ناس، توجہ فرمائی، اپنی زبان ناس امام کو اپنے قریب کیا اور اپنی زبان ناز حسین کے منہ میں داخل کر دی. ابھی ماں کا دودھ حسین کی زبان سے نہیں لگا، زبان رسول حسین کے منہ میں پہنچ گئی، زبان رسول حسین کی زبان سے مس ہو گئی. اب یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اب جو کچھ اس زبان سے نکلے گا وہ سچ ہوگا، جو کچھ اس زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا. جھوٹ اس زبان سے نکل نہیں سکتا، گالیاں اس زبان سے معاذ اللہ نکل نہیں سکتی، گندی اور فحش گفتگو جو ہے وہ اس زبان سے نکل نہیں سکتی. اور یہ زبان کبھی بھی باطل کی تعریف نہیں کر سکتی، کبھی بھی باغیوں کی تعریف نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. امام عالی مقام کے منہ میں اپنی زبان دے دی. حضور نے کیا دیا اور حسین نے کیا لیا یہ تو دینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں اور لینے والے حسین جانتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام وغیرہ رکھنے کے بعد 7 دن میں آپ کا عقیقہ کیا، سر ناز کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کی. یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لے، جس کے یہاں بھی بچہ ہو بال اتروائیں، وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیں، زعفران کو پیس کر کے اس کے سر پہ لگائیں. یہ ایک اچھی بات ہے جو ہمارے فقہاء کرام نے بیان کی. اس کے بعد جو عقیقہ کیا جائے تو یاد رکھیے عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتی ہے، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں. بعض جگہ پر جو یہ بات مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت اس کے والدین نانا نانی نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ عقیقے کا گوشت دے بھی سکتے ہیں کسی غریب کو، اور عقیقے کے گوشت کو جمع کر کے سارے رشتہ داروں کی جو ہے آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں. مگر میں نے ایک جگہ بارے شریعت میں پڑھا کہ یہ گوشت کو تھوڑا سا جو گوشت ہے اس کو تھوڑا سا میٹھا پکانے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ بچے کی جو ہے وہ نیک فعل کی طرف یہ چیز دلالت کرتی ہے، یعنی آگے جا کر کے اب تک آپ کا بچہ جو ہے وہ ضرور بھی ضرور نیک بنے گا. تو فقہاء کرام نے ایک اشارہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا. آئیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کے نام بھی رکھ دیا. فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کے دوسرے شہزادے کا نام شبیر تھا، میں اپنے شہزادے کا نام انہی کے نام پہ رکھتا ہوں. شبیر بھی سریانی زبان کا لفظ ہے اور جس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں حسین، تو حضور نے اپنے شہزادے کا نام جو ہے وہ حسین رکھا. اب امام عالی مقام کی شان میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں
میں حسین سے ہوں. دیکھیے چھوٹا جملہ ہے مگر نور کتنا ہے. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین کا ذکر میرا ذکر ہے, حسین کی تعریف میری تعریف ہے. حسین کی محفل میں آ کے بیٹھنا مجھ مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھنا ہے. حسین سے دوستی مجھ سے دوستی ہے, حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے, اور حسین سے لڑائی مجھ مصطفیٰ سے لڑائی ہے. اور یاد رکھیے جو حضور سے لڑتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے یزیدیوں کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی, کیونکہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا, یمتص لعاب الحسین کما یمتص رجل التمر, کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور حسین کے لعاب کو ایسے چوستے کہ جیسے کوئی بچہ کھجور کو چوسا کرتا. حضور کریم علیہ السلام حسین کے لعاب کو اس طرح سے چوستے کہ جیسے کہ کوئی بچہ کھجور کو چوسا کرتا ہے. علامہ جامی رحمت اللہ تعالی نے شواہد النبوت, ان کی کتاب ہے 305 پر اس بات کو لکھا کہ ایک موقع پر رسول کریم علیہ السلام اپنی ایک ران پر امام عالی مقام کو بٹھائے ہوئے, دوسری ران پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے. جبریل امی حاضر خدمت ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اکٹھا نہیں رہنے دے گا, ان میں سے ایک کو واپس لے لے گا, اب آپ فیصلہ فرما دیں. تو حضور نے سوچا اگر حسین کا انتقال ہو جائے گا ان کے والدین کو تکلیف ہوگی, ان کے جو بھائی ہیں ان کو تکلیف ہوگی. حضور نے فرمایا اگر میرے شہزادے ابراہیم کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا غم صرف مجھے ہوگا اور مجھے اپنا غم پسند ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم کو جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد حضور کریم علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, اور اس واقعے کے جب بعد حضرت امام حسین آتے تو حضور فرماتے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے کو قربان کر دیا, جن پر جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. اب آئیے بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں جو ہمارے ایمان کو یقیناً جو ہے وہ جلا بخشیں گے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے دیکھا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں خطبہ دے رہے تھے. اگر میں یہ عربی عبارت پڑھوں وقت بہت لگ جائے گا, پھر اس کا ترجمہ کروں, ہم صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. بس میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں خطبہ دے رہے تھے. سامنے سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آ رہے تھے. دونوں ننھے منھے شہزادے تھے, سرخ دھاری دار لباس انہوں نے زیبتن کیا ہوا تھا. یہ دونوں آ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ چل رہے تھے اور گر رہے تھے. چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا, چلتے ہیں گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, چلتے ہیں گرتے ہیں. چل رہے تھے گر رہے تھے, چل رہے تھے گر رہے تھے. کوئی مجھ سے پوچھے شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے, میں کہوں گا زمین بھی حسن اور حسین کو بلا رہی تھی, آجا میں بھی بوسے لے لیتی ہوں نا, آجا میں بھی بوسے لے لیتی ہوں. تو یہ چل رہے تھے گر رہے تھے. دونوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور حضور سامنے منبر ناز پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب سارے صحابہ کرام سامنے موجود ہے اور حضور کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے. ہماری طریقے کا معاملہ نہیں تھا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے, جب امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ساری مسجد بھر جاتی ہے, اس سے پہلے مسجد خالی ہوتی ہے, تو بعض مسجدیں تو بھرتی بھی نہیں ہے. مگر جب حضور خطبہ دیتے تھے سارے صحابہ کرام موجود تھے. اب سارے صحابہ کرام حضور کی طرف, حضور منبر پر جیسے بالفرض آپ میری طرف ہے, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. پیچھے سے کوئی آئے گا یہ مجھے نظر آئے گا, آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب فرماتے ہیں ابو بریدہ کی سرکار خطبہ دے اور امام عالی مقام آ رہے, چل رہے ہیں گر رہے, چل رہے ہیں گر رہے. ابو بریدہ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. غالباً یہ سب سے پیچھے ہوں گے یا انہوں نے اس منظر کو کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا ہوگا. چل رہے ہیں گر رہے ہیں, چل رہے ہیں چل رہے ہیں گر رہے ہیں, چل رہے ہیں گر رہے ہیں. حضور نے خطبہ دینا چھوڑ دیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں منبر شریف سے نیچے آئے اور حضور آگے بڑھے. جب آگے بڑھے ہوں گے حضور تو صفوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے یا صحابہ کرام کھڑے ہو گئے ہوں گے اور حضور کریم علیہ السلام ان کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے جو ہے انہوں نے جگہ دی ہوگی. سرکار آگے بڑھے اور دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا, پھر اپنی منبر پہ تشریف لائے
اور اپنی آغوش میں بٹھا لیا، ممبر ہی پر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تم حیران ہوگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے دونوں آ رہے تھے، گر رہے تھے، چل رہے تھے، میں اٹھا، میں نے خطبہ دینا چھوڑ دیا اور میں نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا اور ابھی اٹھا کر کے ممبر پر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم حیران ہوگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا، جب میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، کہ وہ آ رہے ہیں، گرتے ہیں، چلتے ہیں، گرتے ہیں، چلتے ہیں، مجھ مصطفیٰ سے رہا نہیں گیا، مجھ مصطفیٰ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا خطبہ اور اپنا ممبر چھوڑنا پڑا اور میں نے ان دونوں بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب غور فرمائیے، حضور کو دونوں شہزادوں سے کتنی محبت کہ دونوں شہزادے سامنے آ رہے، گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حضور کو برداشت نہیں ہوا، حضور آگے بڑھتے ہیں، یا حضور سے رہا نہیں گیا، حضور آگے بڑھتے ہیں، دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اب یہ واقعہ تھا، اور امام عالی مقام امام حسن اور امام حسین جو ہے اس وقت ننھے تھے، یہ واقعہ بچپن میں ہوا، لیکن اس کی لاج میرے حسین نے میدان کربلا میں رکھ دی، میدان کربلا میں اس کی لاج میرے حسین نے رکھ دی، اور گویا ساری دنیا کو، مجھے، تمہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، اور اس حدیث کے پڑھنے والے مسلمانوں سنو، ایک وقت وہ تھا کہ جب میں گر رہا تھا، میرے رسول سے رہا نہیں گیا تھا، میرے نانا سے رہا نہیں گیا، وہ ممبر کو انہوں نے چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑ دیا، ہمیں اٹھا لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا، اور آج ایک وقت یہ ہے میرے نانا کے دین کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے، میرے نانا کے دین کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہو رہی ہے، میرے نانا کے مذہب کے جھنڈے کو نیچے گرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو آج حسین اپنے نانا کے لیے، اس وقت نانا نے ہمارے لیے خطبہ اور ممبر چھوڑ دیا، ہمیں گود میں اٹھا لیا، آج حسین خود قربان ہو جائے گا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دے گا، اپنے اہل بیت کو قربان کر دے گا، نانا خود قربان ہو جاؤں گا مگر آپ کے مذہب کے پرچم کو بلند کر دوں گا، آپ کے نام کو جو ہے میں بلند کر دوں گا۔ تو امام عالی مقام نے اس کی لاج جو ہے وہ میدان کربلا میں رکھ دی کہ خود تو ذبح ہو گئے مگر اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، اسلام کے پرچم کو جو ہے میرے امام نے گرنے نہیں دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسامہ ابن زید فرماتے ہیں ایک رات میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، حضور نے چادر مبارکہ اپنے جسم ناز پہ ڈالی ہوئی تھی، کوئی کام تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کام حضور کی خدمت میں جس وقت پیش کرنا شروع کیا، وہ باتیں جب میں نے عرض کرنی شروع کی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی چادر میں یہ دونوں طرف سے کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، میں بڑا پریشان ہوا کہ حضور کی چادر میں یہ کیسی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ فرمائے پوچھو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ فرماتے حضور نے جب چادر کو کھولا میں نے کیا دیکھا، ادھر حسن لپٹے ہوئے تھے، ادھر حسین لپٹے ہوئے تھے، یہ دونوں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے، مگر یہاں پر حضور کی محبت دیکھیے، راوی فرماتے ہیں کہ رات کو میں حاضر ہوا، رات کو میں پہنچا اور رات کے وقت حضور تشریف لائے تو دونوں شہزادے حضور کے ساتھ، گویا حضور کو ان دونوں سے اتنی محبت تھی کہ حضور کریم علیہ السلام رات میں بھی اپنے شہزادوں کو جدا نہیں کرتے تھے، اپنے سے جو ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے اسامہ ابن زید، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور مولا جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو حسن اور حسین سے محبت کرے مولا تو بھی جو ہے وہ اس سے محبت کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا حسن سے ہے، حسین سے ہے اور ان کی والدہ فاطمہ سے ہے، اور ایک جگہ حضور کریم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ مجھے محبت علی سے، اور ایک جگہ فرمایا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، یا میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا خون جو ہے وہ علی کا خون ہے، اتنی محبت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے تھی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تحقیق میرے دونوں شہزادے میری دنیا کے پھول ہیں. حضور نے دونوں شہزادوں کو ریحان فرمایا. اور یاد رکھیے گا جنت کے اندر جو پھول ہیں ان کا نام بھی ریحان ہے, اور حضور کے جو پھول ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ ریحان ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادوں کی. بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں, یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب اس مجمع میں اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہوں تو وہ حیرت کریں اور فخر کریں کہ ہمارا سردار پھر میدان محشر میں اور جنت میں کون ہے. یہ تو جو ہے نوجوانوں کے سردار ہو گئے, ہم تو بوڑھے ہیں, ہمارے سردار کون ہوں گے. تو میں اس کو ایک بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیتا ہوں. حضور کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی. حضور مسکرا دیے. یہ جو حضور کی مسکراہٹ کا باپ ہے نا, یہ اس کے اندر یہ بات ہے. حضور مسکرائے. اور میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت کہ حضور کے سامنے کے جو دندان مبارکہ تھے اس میں تھوڑا گیپ تھا. ابو ہریرہ فرماتے, ام سلمہ فرماتی جب حضور مسکراتے تو اس میں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی, اور سامنے والی دیوار ایسے چمکتی جیسے دن میں سورج کی روشنی میں چمکتی, وہ رات میں ایسے چمکتی. حضور مسکرائے. اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکراتے میں رو رہی ہوں. حضور نے فرمایا کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, یعنی جتنی بھی بوڑھی ہوں گی وہ جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے, اور جتنے بھی بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے. تو گویا یہ سب کے سردار حسن اور حسین جو ہے یہ سب کے سردار. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اچھا آگے آئیے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے, کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ حضور کریم علیہ السلام حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے, اور حسین کے پاؤں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر تھے. گویا اس کو یوں سمجھو کہ سرکار کریم علیہ السلام محو استراحت ہے, لیٹے ہوئے, اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کے ہاتھ پکڑے ہوئے, اور شہزادے نے اپنے دو پاؤں جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر رکھے ہوئے. اور اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے ننھے مننے قدموں والے چڑھا, اے ننھے مننے قدموں والے چڑھا. فرماتے میں نے دیکھا وہ چڑھتے چڑھتے آگے بڑھے, ان کے پاؤں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سینہ مقدسہ پر آ گئے. امام حسین نے پاؤں سینہ مقدسہ پر رکھ لیے. بس میں نے پھر حضور کو دیکھا کہ حضور نے امام حسین کا منہ کھولا اور منہ کو چوم لیا, اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی جو ہے وہ حسین سے محبت کر. اچھا آئیے اب ایک اور حدیث دیکھیے اور اس کو سمجھیے. حضرت زید ابن زیاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ناز سے نکلے تو آپ کا گزر جب حضرت فاطمہ کے دروازے سے ہوا تو حضور نے امام حسین کے رونے کی آواز سنی, رونے کی آواز سنی. اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ نوک کیا, اپنی شہزادی فاطمہ کو بلایا, فرمایا فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دیا کر, جب حسین روتا ہے تو مجھ مصطفیٰ کو بہت تکلیف ہوتی ہے, جب حسین روتا ہے تو مجھ مصطفیٰ کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ شان ہے امام عالی مقام امام حسین کی. اب خود اندازہ لگائیے کہ میدان بدر, میدان کربلا میں جس طریقے سے امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تو کتنی تکلیف امام عالی مقام کو ہوئی ہوگی. تو انہوں نے تکلیف امام عالی مقام کو نہیں دی ہے, بلکہ انہوں نے تکلیف تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے. حضور امام عالی مقام کہ اب ہم اخلاق اور عادات و اطوار کی طرف آتے ہیں کہ وہ معاشرے میں کیسے تھے, غریبوں کے ساتھ کیسے تھے, ان کا رہن سہن کیسا تھا, ان کا چال چلن کیسا تھا, لوگ ان سے کتنی عزت کیا کرتے تھے. ہم اس کی طرف آتے ہیں, لیکن یہ ساری باتیں سوچنے سے پہلے صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام عالی مقام نے پرورش پائی تھی گودے رسول میں, پرورش پائی تھی گودے علی میں, پرورش پائی تھی گودے فاطمہ میں,
یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کا اتنا بلند مقام ہے کہ ان کی گود میں پرورش پانے والا لازماً متقی اور پرہیزگاری ہوگا۔ اب ان کی سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں کتنی قدر و منزلت تھی، اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک شخص کو مدینہ شریف بھیجا، فرمایا مدینہ شریف جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میرا یہ پیغام دے دو۔ تو وہ عرض کرنے لگا، حضور جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں بے شمار لوگوں کے حلقے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر بے شمار بزرگ ہیں، تو میں حسین کو پہچانوں گا کیسے؟ تو امیر معاویہ نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو دیکھنا کہ ایک حلقہ ایسا ہوگا کہ ایک بزرگ ادھر رونق افروز ہوں گے، ایک صاحب، اور لوگ ان کے سامنے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جیسے کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ جیسے ہی بندہ سر کو اٹھائے تو پرندے اڑ جائے، اتنی قدر و منزلت ان کی کرتے ہوں گے۔ بس سمجھ جانا وہی حلقہ حسین کا حلقہ ہے، وہی لوگ جو ہے حسین سے محبت کرنے والے اور حسین سے چاہنے والے، حسین کو چاہنے والے ہیں۔ واقعی وہ شخص پہنچتا ہے اور اس منظر کو دیکھتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک کنیز نے آپ کو پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ امام علی مقام نے گلدستہ لیا اور اسے سونگا، سونگنے کے بعد فرمایا جاؤ تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ کنیز تو بہت خوبصورت تھی اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ پیش کرو، تو اب اس کے لیے اس سے بہتر تحفہ یہی تھا کہ میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔ تو امام علی مقام نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اخلاق و ادوار کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، سامنے چند غریب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اب غریبوں نے جب دیکھا کہ امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں تو سارے غریب اٹھائے، حضور ہمارے ساتھ بھی 2-4 نوالے کھا لیجئے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، میں کھانا کھا چکا تھا، مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، بس تمہاری خوشی کے لیے میں نے چند لقمے تمہارے ساتھ کھا لیے۔ جانتے ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک میں جو ہوں وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ امام زین العابدین جو امام علی مقام کے شہزادے ہیں فرماتے میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کہ میرے بابا جان کہ در پر کوئی بھی جب آیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، میرے بابا جان نے ہر مسکین ہر محتاج کی جو ہے وہ جھولی کو بھر دیا۔ فرماتے ہیں وہ غریبوں کی خدمت کرنے میں اتنا آگے تھے، اتنا آگے تھے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کے دروازوں پر خود کھانا لے کر کے جاتے، بہت مشقت وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت، یہ مورخ ہے، انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت امام حسین ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ امام علی مقام نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد آئے، دیکھا کہ واقعی وہ بہت محتاج ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ گھر میں کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا کہ 200 درہم ہے۔ فرمایا 200 کے 200 درہم اس کو دے دو۔ اس نے عرض کی حضور یہ تو اہل بیت کے لیے ہیں۔ فرمایا ہمارا گزارا ہو ہی جائے گا، اللہ کرا ہی دے گا، اس کو یہ پیسے دے دو۔ تو امام علی مقام نے جو ہے اس کو یہ پیسے دے دیے۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں، مگر ایک بڑا حسین واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، اس وقت لوگوں کا ہجوم بہت تھا، تو اس نے ایک پرچے پر گزارشات لکھ دی اور امام علی مقام کے پاس بھیجا۔ اب پرچے پہ کیا لکھا ہوا تھا اس کو دیکھیے گا۔ پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس سے کہ میں ایک دانہ بھی خرید سکوں، میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی آبرو بچا رکھی تھی اس لیے کہ کوئی خریدار نہیں ملتا تھا، آج مجھے خریدار مل گیا ہے تو میں نے اپنا معروضہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ پرچی اس نے بھیجی، جواب آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، لوگ موجود تھے، امام علی مقام ان سے ملاقات کر رہے تھے، ان کے مسئلے مسائل کو سن رہے تھے، جواب آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ اس نے پھر ایک پرچی دی، 4 مصرے لکھ کر کے بھیج دیے
کہ جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے علاقے والے کہ صاحب سخی نے تمہیں کیا دیا؟ تو میں کہوں گا کہ مجھے بہت کچھ دیا، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ نہیں دیا، لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہو، در رسول پر کوئی جائے خالی ہاتھ لوٹتا ہے، تو میری یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گی اور میری بات مانی نہیں جائے گی۔ جب اس کی یہ پرچی آئی، امام علی مقام نے 10,000 درم کی ایک تھیلی بھیج دی، فرمایا اسے لے لے، اور اس کے جواب میں جو شاندار جملے کہے وہ بڑے پیارے۔ فرمایا تو نے جلدی کر دی، شور مچا دیا، جلدی مچا دی، تو ہم نے یہ تھوڑی سی قلیل سی رقم تجھے دے دی۔ 10,000 درم دینے کے باوجود کہتے ہیں ہم نے یہ قلیل سا حصہ تجھے دے دیا، اگر تم جلدی نہیں کرتے تو بے شمار مال و زر تمہیں دیتے۔ اب تم یہ سوچنا کہ ہم نے کسی کے پاس سوال کیا ہی نہیں اور کسی دینے والے نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، تم بس یہ خیال کرنا اور یہاں سے چلے جانا۔ امام علی مقام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، یہ مال کا سب سے بڑا مصرف ہے۔ اور آج کے دور میں کیا مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ کسی کی عزت و آبرو کو چھین لیا جائے، لوٹ لیا جائے، تو لوٹ لیا جائے۔ تو آج کے دور کے اندر لوگوں کا ذہن یہ ہو گیا، مگر یاد رکھیے گا تعلیمات حسین یہ ہے کہ مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت و آبرو جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ امام علی مقام اپنے دور میں سب سے زیادہ جینیس اور عبقری تھے، اور بے شمار لوگ آپ سے مسئلے مسائل جو ہے وہ معلوم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر لکھا اکابر لکھنے والوں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرنے میں کچھ مشکل پیش آئی، تو انہوں نے خط لکھا کہ بچے کا وظیفہ جو ہے وہ کب مقرر ہوتا ہے؟ تو امام حسین نے جواب دیا جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی آواز نکال دے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کے وظیفے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے وہ مقرر فرما دیے۔ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبادت کا یہ حال ہے کہ اپنے بھائی حضرت امام حسن کی طرح آپ نے 25 حج مدینہ شریف سے مکہ شریف تک گئے، اور 25 حج آپ نے اس طرح پیدل ادا فرما۔ 25 حج جو ہے امام علی مقام نے پیدل جو ہے وہ ادا فرما۔ یہ امام علی مقام کی سیرت ناز سے مختلف باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کی شہرت امام علی مقام کی پیدائش کے وقت سے ہی ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادے میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیے جائیں گے۔ حضور کریم علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت امام حسن بھی جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی، اور خود حضرت امام حسین بھی جانتے تھے کہ مجھے وادی کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سے متعلق چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں ایک دن میں حسین کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے امام علی مقام کو حضور کی گود میں دے دیا۔ جیسی میں نے دیا اور حضور نے امام علی مقام کو دیکھا تو زار و قطار حضور نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ روتے کیوں ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابھی ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اس فرزند کو آپ کی امت کے کچھ لوگ میدان کربلا میں شہید کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت کے کچھ لوگ جو ہے میدان کربلا میں شہید کر دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین ارض طف میں، یہ کربلا کے قریب ایک وادی ہے، ارض طف میں جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کے شہزادے کو لوگ قتل کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میرے شہزادے کو لوگ قتل کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی اور وہ زمین پہ آیا۔ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی وہ حاضر ہوا تو حضور کریم علیہ السلام کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار ان کو بوسے دے رہے تھے۔ تو انہوں نے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو حسین سے بہت محبت ہے؟
فرمایا ہاں بہت محبت ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ میدان کربلا میں شہید کر دیں گے. اور پھر اس فرشتے نے کربلا کی مٹی بھی دی. سرکار کریم علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت عائشہ کو نہیں دی بلکہ حضرت ام سلمہ کو دی. کیوں دی؟ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت مدینہ شریف میں صرف حضرت ام سلمہ رہیں گی. یہ مٹی دی اور مٹی دینے کے بعد فرمایا اے میری اہلیہ سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے شہزادے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کا موقع تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گزرے میدان کربلا کے قریب سے. وادی نینوا کی اس کو کہتے ہیں. اور پہلے تو ان علاقوں کو کوئی نہیں جانتا تھا مگر جب سے عراق کی اور امریکن کی جنگ ہوئی ہے تو اس وقت سے سارے امریکن کے ذہن میں بھی یہ سارے علاقے آ چکے ہیں, یہ سارے نام آ چکے ہیں. اور آج دنیا جانتی ہے کہ نینوا کس کو کہتے ہیں, کربلا کس کو کہتے ہیں, طف کس کو کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے دیگر مقدس مقامات جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں, یہ ساری دنیا جان چکی ہے. نینوا اس کے قریب ہی حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بھی ہے. بعض مورخین نے یہ قول بھی کہا ہے. اب توجہ فرمائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صفین کے موقع پر یہاں سے گزرے, ایک وادی کے پاس رکے. فرمایا یہ بتاؤ کہ اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور اسے کربلا کہتے ہیں. جیسے ہی سنا وہیں پر بیٹھ گئے, زار و قطار روتے رہے. لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ اتنا روئے آپ کا دامن گیلا ہو گیا اور وہ زمین کا وہ حصہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. زار و قطار روتے رہے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہاں میرے بیٹے حسین کو اور میرے خاندان کے دیگر جوانوں کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. زمین بھی ان پہ روئے گی اور آسمان بھی ان پہ روئے گا. تو یہ سارے بزرگ جانتے تھے کہ امام عالی مقام کو بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اب چند باتیں ذرا غور سے سنیے گا. پہلی بات تو یہ کہ بعض وہابی دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب حضور کریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو تم جو نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ کے, تو تمہیں حضور کیسے بچا سکتے ہیں؟ جب اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو یاد رکھیے گا حضور کریم علیہ السلام بچانا چاہتے بچا سکتے تھے مگر حضور کریم علیہ السلام نے بچانے کی کوشش نہیں کی. اور کوئی بھی بخاری, مسلم, مشکات, ابن ماجہ, موطا امام محمد, امام مالک, ترمذی, یہ ساری حدیثوں کی کتاب اٹھا لیں, کہیں بھی میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ حضور نے دعا کی ہو اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے حسین, اے اللہ تبارک و تعالی اسے میدان کربلا میں شہید ہونے سے بچا لے. حضور نے کوئی دعا نہیں کی, نہ حضرت علی نے کوئی دعا, نہ حضرت فاطمہ نے, نہ حضرت امام حسین نے, نہ حضرت امام حسن نے کوئی دعا کی ہو, بلکہ سب یہی کہتے تھے مولا میدان کربلا میں حسین کو کامیاب کر دینا, میدان کربلا میں حسین کو صبر عطا فرمانا, میدان کربلا میں حسین کو جو ہے وہ ہمت عطا فرمانا. تو رسول بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے مگر بچانے کی کوشش نہیں کی. اس کو یوں سمجھو کہ ایک شخص ڈوب رہا ہو دریا میں, آپ کے پاس کشتی بھی ہو, آپ کو تیرنا بھی آتا ہو, سب کچھ آپ کے پاس ہو, اور وہ آواز لگائے بچاؤ بچاؤ بچاؤ, آپ بچانے کے لیے نہیں جائیں. اور کچھ لوگ بعد میں آن کر کے یہ کہیں کہ صاحب دیکھو انہوں نے بچایا نہیں, ان کو بچانے کی طاقت ہی نہیں تھی. تو یاد رکھیے گا طاقت تھی, سارے اسباب تھے مگر نہیں بچایا. تو بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں بچایا. تو اسی طریقے سے حضور کریم علیہ السلام بھی بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بظاہر آپ دیکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچانے کی جو ہے حسین کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کی. ایک بات تو یہ, بعض وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام جو ولیوں کے سردار ہیں, بے شک امام عالی مقام ہر ولی کے سردار ہیں, امام عالی مقام جب اتنے بڑے ولی ہو کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تم جو کہتے ہو یا حسین المدد یا حسن المدد, وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو میرا یہ واضح جواب اس کو سنا دینا کہ حسین میدان کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے, ان کے لیے بچانے کے, اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے بے شمار راستے تھے. اور یاد رکھیے گا کہ جب بہت کڑا وقت آ جائے تو پھر حرام قطعی بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے,
تو امام علی مقام اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے میں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، یزید آپ کو چھوڑ دیتا، اور جس وقت آپ واپس اپنے مقام پر آتے تو کہتے ٹھیک ہے میں نے اس کی بیعت نہیں کی، یا مرنے کے بعد اس کے کہتے کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کی ہے۔ یاد رکھنا حسین اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو بے شمار راستے کھلے ہوئے تھے۔ پھر آپ کہیں گے امام علی مقام کربلا کیوں گئے؟ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو بے شمار راستے تھے۔ تو یاد رکھیے گا حسین کربلا اس لیے گئے کہ وہ میدان کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے، اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے میں آپ سے پوچھتا ہوں بابا سے بلند مجھے بتائیے گا حسین کی قربانی سے اسلام بچا یا نہیں؟ حسین کے خون سے اسلام بچا یا نہیں؟ ان کی قربانیوں سے اسلام بچا یا نہیں؟ اب بھی اگر کسی کے بات سمجھ میں نہ آئے میں اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے لے کے گئے لیاقت میں یا آغا خان میں، ڈاکٹر نے چیک کیا کہا اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ اب مجھے بتائیے کوئی مریض ہو اس کے اندر بلڈ کی کمی ہو، کیا ڈاکٹر اس کے اندر ہر کسی کا خون چڑھا دے گا؟ بولو، گائے بھینس بکری بکرے کا خون اس میں چڑھ سکتا ہے؟ ہر انسان کا خون اس میں چڑھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے کس گروپ کا خون ہے، اے نیگیٹو ہے، اے پازیٹو ہے، او نیگیٹو ہے، او پازیٹو ہے۔ اب بالفر مریض کا باپ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون اس میں ڈالے، کیا پتا کہ اس میں زندگی آ جائے، اس کی نبضیں چلنا شروع ہو جائے، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جائے، اس کے چہرے کا پیلا پن دور ہو جائے۔ ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے، کہتا نہیں بڑے صاحب آپ کا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا، آپ جا سکتے۔ باپ کہتا ہے ڈالے تو صحیح، ڈاکٹر کہتا نہیں پھر زندگی نہیں بلکہ موت آ جائے گی، تمہارا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا۔ مریض کی ماں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ کریں، کیا پتا میرا گروپ اس کے گروپ سے ملتا ہو۔ ڈاکٹر خون ٹیسٹ کر کے کہتا ہے نہیں تمہارا گروپ بھی اس کے گروپ سے نہیں مل سکتا، تم بھی جا سکتی ہو۔ اب اتنے میں مریض کا بھائی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ ٹیسٹ کرے، کیا پتا کہ میرا خون اس کے خون سے ملتا ہو۔ ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے، نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے جو بھائی میں ہے وہی مریض میں ہے، اس سے نکال کے اس میں ڈالا جائے گا، زندگی آ جائے گی، نبضیں چلنا شروع ہو جائیں گے، چہرے پر سے پیلا پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا، سرخی آ جائے گی۔ یہاں پر بیٹھنے والے سنی مسلمانوں یاد رکھو سن 60 کا دور تھا، اسلام کی شکل پھیکی پڑ گئی تھی جب یزید خبیث مسند خلافت پر بیٹھا تھا، مسند اقتدار پر بیٹھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی رگوں میں سے خون نکال دیا گیا ہو، اسلام کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اسلام کے دل نے حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ اسلام سے پوچھا گیا اسلام تجھ میں کس کا خون چاہیے؟ تیرے چہرے پر رونق آ جائے، تیرا دل حرکت کرنے لگ جائے، تیرے جسم کی نبضیں جو ہے چلنا شروع ہو جائیں۔ اسلام بول اٹھا کیا دیکھتے ہو، اسی کا خون چاہیے جس میں خود مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا۔ تو قدرت باری تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا امام علی مقام امام حسین کا۔ امام حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیا۔ یاد رکھیے گا جب کبھی بھی اسلام کو بچانے کی بات ہوگی خون حسین کا ہی چاہیے ہوگا، ذہن میں رکھیے، جب کبھی بھی اسلام کو بچانے کی بات ہوگی خون حسین کا چاہیے ہوگا، خون سادات کا چاہیے ہوگا، کیونکہ اسلام کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، اور اسلام کو وہی بچا سکتا ہے جس کے جسم میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا۔ یاد رکھیے گا میری اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ یہ باتیں کام دیں گی۔ تو امام علی مقام نے اپنا خون دے کر اسلام کی آبیاری کر دی۔ اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں معلوماتی باتیں بتا دیتا ہوں۔ امام علی مقام نے 5 شادیاں کی، 5 نکاح آپ نے کیے، 5 آپ کی ازواج ہوئی، اور 6 آپ کی اولاد ان ازواج سے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ میں ایک حضرت شہر بانو ہے، ایک حضرت معظمہ لیلا ہیں، ایک حضرت رباب ہیں، ایک حضرت ام اسحاق ہے، اور ایک حضرت قفائیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ اور اولاد میں حضرت امام زین العابدین ہیں، ان کا ایک نام علی بھی ہے، حضرت علی اکبر ہے، حضرت عبداللہ ہے، اور ان کا ایک نام علی اصغر بھی ہے۔ حضرت جعفر ہیں، 2 شہزادیاں ہیں، ایک حضرت فاطمہ صغرا اور ایک حضرت سکینہ خاتون۔ 5 شادیاں امام علی مقام نے کی ہیں،
کہ جن سے کہ 6 اولادیں امام عالی مقام کی یہاں پیدا ہوئی ہیں۔ سن 60 کا دور آیا، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور بعض نے لکھا کہ وہ لقوے کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس رسول کریم علیہ السلام کی چادر مبارکہ بھی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے چادر مبارکہ آپ کے پاس، ازار مبارکہ آپ کے پاس، اور اسی طریقے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ بھی آپ کے پاس، اور حضور کریم علیہ السلام جو ناخون ترشوایا کرتے تھے وہ ناخون کے حصے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ جب انتقال ہوا تو یہ وصیت کر گئے کہ جب مجھے تم قبر میں رکھو تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے حضور کی چادر اور حضور کے لباس میں کفن دے دینا۔ جب مجھے قبر میں رکھو گے تو یہ سارے تبرکات جن جن حصوں سے یا جو جو حصے سجدے میں لگتے ہیں یہ سارے تبرکات ان حصوں پر رکھ دینا، میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میری پیشانی پہ رکھ دینا، اسی طریقے سے میرے گھٹنے پہ رکھ دینا، یہ سارے حصوں پر جو ہے وہ تبرکات رکھ دینا۔ اور فرمایا کہ میں جس مقام پر جانے والا ہوں اس مقام کے لیے یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ بہت پیاری چیزیں ہیں اس مقام کے لیے۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے، یزید کو یہیں سے سوچنا چاہیے تھا کہ حضور سے چھو جانے والی چیزوں کا جب ان کے والد اتنا ادب و احترام کرتے تھے تو جو حضور کے لخت جگر ہیں ان کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ اگر وہ اس کو سمجھتا تو شاید وہ کامیاب ہوتا، مگر اس نے سمجھا نہیں، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سن 60 کا دور آیا، یہ مسند اقتدار پر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا شروع میں، حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہوتی ہے، اور شرط پہلی یہ ہوتی ہے کہ ابھی حضرت امام حسن جو ہے وہ خلافت چھوڑتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے جب تک یہ زندہ ہیں، اگر بالفرض ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو واپس خلیفہ جو ہوں گے وہ حضرت امام حسن ہوں گے۔ اب مجھے بتائیے، امام حسن کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو اب خلافت کا حق کس کا تھا؟ امام علی مقام کا تھا۔ امام علی مقام مسند خلافت پر متمکن ہونا چاہیے تھا۔ 60 ہجری میں یہ مسند اقتدار پر بیٹھا، 25 ہجری میں یہ پیدا ہوا۔ ابو خالد اس کی کنیت ہے، انتہائی موٹا تھا، بدنما تھا، بدخلق تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ظالم تھا، بے ادب تھا، اور خاندان بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا۔ اب اس کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور اسلام کے لیے اس کا دور کتنا کٹھن ہوگا، حضور نے اس کی قبر پہلے دے دی تھی۔ چنانچہ آئیے، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میری سنت کا بدلنے والا ایک شخص جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ ایک مقام پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس حدیث کے راوی کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، اس میں پہلا فتنہ پیدا کرنے والا شخص، امت میں پہلی بار رخنہ پیدا کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات مبارکہ سنے، حضرت امیر معاویہ نے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تو انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی سن 60 سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ 59 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ یزید کے عقائد کیا تھے، یزید کے نظریات کیا تھے، اس کے اخلاق و اطوار کیا تھے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا تھے، آئیے میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت اچھے جینیس عالم دین ہے، اور ان کی ایک مشہور تفسیر ہے روح المانی۔ اس کے اندر انہوں نے یزید کے اشعار لکھے کہ جو وہ اپنی محفلوں میں سنایا کرتا تھا۔ سنیے آپ اس کا عقیدہ و نظریہ کیا تھا، اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ یزید یہ کہا کرتا تھا، کاش میرے بدر والے وہ بزرگ کہ جنہوں نے تیر کھا کر کے بنی خزرج کی جزا و فضا اور اضطراب کو دیکھا تھا، آج وہ موجود ہوتے
اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا. اگر میرے وہ بزرگ، وہ لوگ کہ جو بنی قذرت کی جزا و سزا اور اجتناب کو جنہوں نے دیکھا تھا، آج وہ موجود ہوتے اور ہم نے جو امام علی مقام کو شہید کیا ہے، وہ اگر اس منظر کو دیکھتے تو یقیناً یہی کہتے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. ایک اس کا شعر یہ، ایک مقام پر وہ کہتا تھا کہ اس خوشی کے مارے وہ ضرور بآواز بلند پکار کر کے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. اور ایک مقام پر وہ کہتا ہے کہ میں اولاد خندق سے نہیں ہوں، اگر میں اولاد احمد سے ان کے بدلے کا جو ہے ان کا بدلہ نہ لے لوں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک مقام پر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ یزید شراب بہت پیا کرتا تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ شراب تو دین اسلام میں حرام ہے، دین محمدی میں حرام ہے. تو یزید کہا کرتا تھا پھر دین عیسیٰ پر پی لو. اگر دین محمدی میں حرام ہے، دین مصطفیٰ کریم میں حرام ہے. اور ایک جگہ پر وہ کہتا تھا کہ دیکھو خدا نے شراب پینے والوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَيْلٌ لِّلشَّارِبِينَ، یعنی خرابی ہے شراب پینے والوں کے لیے، بلکہ اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یاد رکھیے اس کا اگلا جملہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا یہ عقیدہ تھا. حاکم عثمان بن محمد بن ابو سفیان کے دور کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت یہ مدینہ شریف کے اندر تھے تو انہوں نے سنا کہ لوگ یزید کی برائیاں کر رہے ہیں، اور یزید تھا ہی برائی کے لائق. تو انہوں نے کیا کیا، عبداللہ ابن حنظلہ انصاری کو اور حضرت منذر ابن زبیر کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے خود یزید کے حالات دیکھو کہ یزید جو ہے وہ کیسا آدمی ہے، اور پھر یہاں آ کر کے ہمیں بتاؤ. اب یہ جانتے تھے کہ جب یہ یزید کے پاس جائیں گے تو یزید لازماً انہیں پیسے دے گا، روپیہ دے گا، اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ یزید کی تعریفیں کریں گے. چنانچہ واقعی جب یہ دونوں لوگ گئے اور یزید کے دربار میں جب پہنچے، انہوں نے یزید کے سارے منظر کو دیکھا، وہ کیا کرتا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں. اور جب یہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن انصاری کو یزید نے 1,00,000 درہم دے دیے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھ تھے اسے بھی پیسے دے دیے. اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ لوگ وہاں جا کر کے میری تعریف کریں گے. مگر یہ لوگ جب مدینہ شریف لوٹے تو واضح الفاظ میں مدینہ شریف کے لوگوں سے کہا کہ یزید کے پاس ہم گئے، وہ تو بالکل بے دین ہے، شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باجے بجاتی ہیں، کتوں سے کھیلتا ہے، رات بدماشوں اور چوروں کی گروہ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہے. ہم تمہیں گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت کو توڑ دیا ہے. حضرت نوفل بن فرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے 20 کوڑے اس کی پیٹھ پہ لگائے. فرمایا یہ کیا تو بکواس کرتا ہے کہ یزید کو تو نے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے یہ تو آلوسی نے کہا، یہ تو جناب انہوں نے کہا، یہ تو جناب انہوں نے کہا، آپ ان کے گھر کی گواہی پیش کریں. تو چلیے آئیے ہم ان کے گھر کی گواہی بھی جو ہے اس کے گھر کی گواہی پیش کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا باپ کو سب سے زیادہ اس کی اولاد جانتی ہے، باپ کو سب سے زیادہ اس کی اولاد جانتی ہے کہ ہمارا باپ کیسا ہے. آئیے یزید کے 14 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام اس نے اپنے والد کے نام پر رکھا معاویہ. اب پورا نام ہو گیا معاویہ بن یزید. جب اس کا یزید جب مرا اور جب یزید کے یہ لڑکے جب اقتدار پر بیٹھے تو یہ بڑے کہتے ہیں بعض مورخین نے کہ یہ نیک آدمی تھے. تو انہوں نے اقتدار پر بیٹھتے ہی پہلا جو خطبہ دیا وہ یہ دیا کہ کہا کہ میرا باپ نالائق تھا، میرے باپ نے نواز رسول سے لڑائی کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو کم کر دیا. وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا اور پھر رویا اور کہنے لگا کہ ہم پر سب سے زیادہ گناہ اس کی بری موت ہے اور اس کا برا ٹھکانہ ہے کہ اس نے رسول کے خاندان والوں کو قتل کیا، شراب کو اس نے حلال کیا اور کعبہ شریف کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یزید ایسا فاسق و فاجر آدمی تھا کہ جس نے اپنے دور میں زنا کو عروج دیا، بہن بھائیوں کے نکاح ہونے لگ گئے. مدینہ شریف کے اندر اس نے گھوڑے باندھے منبر رسول کے ساتھ اور ان گھوڑوں نے نجاست کی مسجد نبوی شریف میں، اور اس طریقے سے اس نے یہ سارے کام جو ہے اپنے دور کے اندر کیے. اب یہ یزید خبیث جو ہے مسند اقتدار پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے.
اب سنیے، جیسے یہ اقتدار پر آ کر کے بیٹھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، یہ پرانے دور کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس وقت TCS نہیں تھی، جدید نظام نہیں تھا، خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً چلی جائے اس میں بہت ٹائم لگتا تھا، علاقے بہت دور دور تھے، اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑا کے بھی کوئی اگر بالفرض مکے شریف سے بیت المقدس کی طرف جاتا کوئی خبر لے کر تو تب بھی اسے 1 مہینہ لگتا تھا، یعنی یہ علاقے سارے دور دور تھے اور سواری کا یہی انتظام تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور بیل وغیرہ تھے، انہی پر سواری ہوتی تھی، اس دور کے اندر یہ جدید نظام جو ہے وہ نہیں تھا۔ اب یزید مسند خلافت پر، مسند اقتدار پر بیٹھتا ہے سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد۔ مختصراً میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جہاں ضرورت پڑے گی تفصیل کی تو آپ کو اس طرف لے کر کے آؤں گا۔ اب جیسے یہ مسند پر بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی ہر جگہ پر جہاں جہاں سلطنت تھی وہاں وہاں پر اس نے حکم نامے اور خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اب ایک حکم نامہ اور ایک خط مدینہ شریف کے اس وقت کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس بھی آئے۔ خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے اور اب میں مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہوں۔ حکم نامے میں لکھا ہوا تھا کہ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں فوراً امام حسین سے بیعت لی جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ہے وہ بیعت لی جائے۔ اگر یہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے فوراً سر کاٹ کر کے میرے دربار میں بھیجے جائیں۔ یہ حکم نامے کے اندر واضح طور پر اس نے تحریر کر دیا۔ اب ولید بن عقبہ کے دل میں مورخین لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے بہت محبت تھی، انہوں نے جب حکم نامے کو سنا وہ ڈر گئے، وہ صحن سے گئے، انہوں نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا، یہ ان کا نائب تھا، اس کو انہوں نے بلایا اور کہا مروان اسی طریقے کی خبر ہے، حضور امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہے، اس نے ان تینوں سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے مگر امام حسین کبھی بھی یزید سے بیعت نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب یہ مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے کہ اس کے باپ حکم کو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دور میں شہر بدر کر دیا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، ایک بات۔ دوسری بات، جب یہ مروان پیدا ہوا تھا تو اس کا باپ تحنیک کے لیے حضور کی خدمت میں لے کے آیا تھا۔ تحنیک کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈالنا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بچے کو شاید چٹائیں، تو پرانے دور میں تحنیک اس کو کہتے تھے کہ اپنے منہ میں میٹھی چیز کھجور وغیرہ چبائی جاتی تھی، کوئی بزرگ چباتے تھے اور اسے نکال کر کے بچے کے تالو سے لگا دیا کرتے تھے، تو اسے ایک اچھی چیز سمجھا جاتا تھا۔ حکم جب اپنے بیٹے مروان کو لے کر کے آیا حضور کی خدمت میں، حضور نے جب اس کی طرف دیکھا فرمایا لے جا اسے، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، ہم اس کی تحنیک نہیں کریں گے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اب مجھے بتائیے، جس کے باپ کو حضور نے سزا دی ہو، جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے تو اسے لے جا، اب ایسے شخص سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اسے بلایا اور کہا دیکھو یہ حکم نامہ ہے، یہ خط ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ خبیث کہنے لگ گیا فوراً تینوں کو بلایا جائے، بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر بیعت نہیں کرے تو جیسا معاذ اللہ امیر المومنین یزید نے کہا ہے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا جائے۔ اب ولید بن عقبہ ڈرے ہوئے تھے، ڈرتے ڈرتے انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین کو یہ پیغام دو کہ ہم نے انہیں گورنر ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ اب جس پر غلام نکلا یہ رات کا وقت تھا، یہ تلاش کرتے کرتے جب مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھا کہ امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ ادھر آ کر کے اس نے پیغام دے دیا غلام نے کہ حضور چلیے، آپ کو بھی، عبداللہ ابن زبیر کو بھی، عبداللہ ابن عمر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو جو ہے گورنر ہاؤس میں ولید بن عقبہ نے بلایا ہوا ہے۔ اب امام علی مقام نے فرمایا اچھا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ جب وہ گیا تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ہمیں رات کے وقت جو ہے وہ طلب کیا گیا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے، میں نے رات یہ خواب دیکھا کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور لگتا یہ ہے
کہ یہی معاملہ ہوا ہوگا اور یزید مسند اقتدار پر بیٹھ گیا ہوگا اور اس نے ہماری بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اب کیا ہوگا؟ فرمایا چلتے ہیں دیکھتے ہیں، فیس تو ہم نہیں کرنا ہے، سامنا تو ہم نہیں کرنا ہے. چنانچہ حضرت امام عالی مقام عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لے کر جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت امام عالی مقام نے اپنے ساتھ 30 مسلح نوجوانوں کو لیا جن کے پاس تلواریں اور نیزے وغیرہ تھے. یہ اپنے ساتھ لے کے گئے. گورنر ہاؤس کے باہر ان سے فرمایا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ ہم نہ آ جائیں، اور پھر ان سے فرمایا کہ جب یہ سنو کہ ہماری آواز محل میں بلند ہو رہی ہے، گورنر ہاؤس میں بلند ہو رہی ہے، تم لوگ فوراً گورنر ہاؤس میں داخل ہو جانا. اب امام علی مقام یہ 2 کبار صحابہ کرام کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہو جاتے ہیں. گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے. ولید بن عقبہ نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو بلایا، اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، مگر معاملہ کچھ ایسا ہے. فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میں خود نہیں کہتا، میرے اندر ہمت و جرت نہیں ہے، آپ خط خود پڑھ لیجئے، حکم نامہ خود پڑھ لیجئے. امام علی مقام نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا. تو امام علی مقام نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد جب حکم نامہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پڑھنے لگ گئے تو امام علی مقام نے حکم نامہ بھی پڑھا. اور حکم نامہ پڑھنے کے بعد ولید بن عقبہ نے امام علی مقام سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے اس وقت بھرے دربار کے اندر یہ کہا کہ سنو، ہم خاندان اہل بیت ہے، ہمارا وہ گھر ہے کہ جس میں فرشتے روزانہ آتے ہیں، ہمارا وہ خون ہے کہ جو پاک و صاف خون ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بلند کیا ہے. یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید بدکار ہے، یزید سیاکار ہے. حسین کبھی بھی یزید سے بیعت نہیں کر سکتا. اپنا ہاتھ حسین کبھی بھی جو ہے وہ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. برادران اسلام، امام عالی مقام نے یہاں پر یہ جواب دیا اور گرم گفتگو کی. گرم گفتگو کرنے کے بعد امام عالی مقام دونوں کبار صحابہ کرام کے ساتھ جب واپس لوٹے تو مروان بن حکم نے اس سے کہا، ولید بن عقبہ سے کہنے لگا ولید تم نے یہ کیا کیا؟ حسین کو جانے دیا، دونوں صحابیوں کو جانے دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کی گردنیں اڑا دیتے اور انہیں تم یزید کے دربار میں ان کی گردنوں کو پیش کر دیتے. یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالی یہ سارے معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کی راہ ہمیشہ بین سر کٹا کے چلے، خدا کی راہ ہمیشہ